السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر سنجیونی مہا ودیالیہ ادگیر شعبہ اردو کی جانب سے میں بی اے ایف وائی آپشنل اردو کے سبھی طلباء و طالبات کا آج کے اس لیکچر میں استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، کچھ عرصہ پہلے کالج آف لائن شروع ہو چکا تھا اور کلاسز بھی شروع ہو چکی تھی۔ بہت بڑی تعداد میں نہیں تو بہتر انداز میں، خاطر خواہ انداز میں طلباء و طالبات کلاسز آ رہے تھے، لیکن بدبختی سمجھیے کہ پھر سے وہی مہلک مرض جس کا نام کرونا ہے، اس کے سبب ہمیں بحالت مجبوری آن لائن کلاسز لینا پڑ رہا ہے۔ یونیورسٹی نے طے کیا کہ طلباء و طالبات کی جان بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، سبھی کی جانیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن اگر کالج ریگولر رکھا جائے اور اس دوران کسی کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کی بھرپائی ہونا مشکل ہے۔ اسی خوف کے تحت آپ لوگوں کو چھٹی دے دی گئی اور ہمیں یہ انسٹرکشن دیے گئے کہ آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز شروع کیا جائے۔ اسی کے مطابق آج ہم پہلا ہمارا لیکچر ہم لے رہے ہیں جس کا نام ہے افسانوی ادب۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے نصاب میں جو نثر پر مشتمل ہے افسانوی ادب شامل ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں، اردو زبان ہو یا مختلف زبانیں ہوں، ہر زبان کا ادب شاعری اور نثر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کا ادب بھی شاعری اور نثر پر مشتمل ہے، اور ہمارے نصاب میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے آپشنل پیپر کے لیے نثر کا انتخاب کیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ نثر دو حصوں پر مشتمل ہے، یا نثر کے مختلف صنف ہے۔ اس میں ایک صنف تو افسانوی ادب کی ہے، جبکہ دوسری غیر افسانوی ادب کی۔ اب جب ہم افسانوی ادب کی بات کرتے ہیں تو افسانوی ادب کے بھی مختلف اصناف ہیں، جیسے داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے وغیرہ۔ افسانہ، جب یہ لفظ ہمارے سماعت سے ٹکراتا ہے، جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ایک بات ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ افسانہ، اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں کہانی کے، یہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ کہانی جھوٹی اور فرضی واقعات پر مبنی ہوتی ہے، اور ہر وہ صنف نثر کی جس میں جھوٹی باتیں، واقعات، فرضی باتیں ترتیب وار شامل کر پیش کی جاتی ہیں، وہ افسانہ کہلاتے ہیں۔ اب اس کی مختلف صنفیں ہیں، اس کی اپنی اپنی نوعیت، اس کے اشکال کی بنیاد پر جو ہے اس کی صنفیں ہم لوگ متعین کر چکے ہیں۔ اور ہمارے نصاب میں افسانوی ادب کی دو اہم صنفیں شامل کی گئی ہیں، ایک ہے داستان اور دوسرا ہے ناول۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے داستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ داستان کسے کہتے ہیں، داستان کے معنی کیا ہے، داستان کا اور افسانے کا کیا تعلق ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، داستان میں بھی کہانی ہی ہوتی ہے اور افسانہ بھی کہانی سے ہی بنا ہوا ہے، بلکہ افسانے کی قسم جو ہے وہ داستان ہے، اور یہ اردو ادب کی ایک بہت اہم اور دلچسپ صنف ہے۔ یہ اردو ادب کی بہت اہم افسانوی صنف میں داستان کا شمار ہوتا ہے۔
دیکھیے، داستان دراصل بنیادی طور پر اس میں طویل اور مسلسل قصے شامل کیے جاتے ہیں، یعنی ایسی کہانی جس میں قصہ در قصہ شامل ہوتا ہے، بلکہ بڑی طویل کہانی شامل ہوتی ہے، اس کو ہم داستان کہتے ہیں۔ داستان کی طوالت کے تعلق سے تو یہ کہا گیا ہے کہ داستان گویا شیطان کی آنتڑی ہوتی ہے، کہ کبھی آنت ہوتی ہے کہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ ایک قصہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں دوسرا قصہ ختم ہوتا ہے وہاں تیسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قصے جہاں ختم ہوتے ہیں ایک قصے کو دوسرے قصے سے اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ اس میں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی قارئین کو جو سننے والے ہیں، چونکہ داستان بنیادی طور پر سنانے کا فن ہے، تو جو سننے والے لوگ ہیں، جو قارئین ہیں یا جو لوگ پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس میں کسی قسم کی اجنبیت، بوریت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ جب ہم داستان کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی جو پوائنٹ ہے، بنیادی جو جز ہے، وہ یہی ہے کہ ایسی صنف سخن یا ایسی صنف کہانی کی ایسی صنف جس میں طویل قصہ شامل ہو، کئی قصے شامل ہو، اس کو داستان کہتے ہیں۔ یعنی طوالت اس کا بنیادی جز ہے۔ داستان کا بنیادی جز کیا ہے؟ طوالت ہے، طویل اور مسلسل قصے کو ہی جو ہے داستان کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے حسن و عشق کی رنگینیاں ہوتی ہیں، رزم و بزم کی حیرت انگیز معرکہ آوائیاں ہوتی ہیں، بعید از قیاس، جس کا ہم قیاس نہیں لگا سکتے، ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی واقعات ہوتی ہیں جس کو نہ تو آج تک ہم نے سنا ہے۔ عجیب و غریب واقعات جو ہے داستان کو کہیں سے لا کر اس میں پیش کر دیتا ہے۔ ہاں، شہزادوں، شہزادیاں، دیو، جن، پری وغیرہ کے ماہر العقول واقعات، ایسے واقعات جن کو سن کر ہمارا ذہن دنگ ہو جاتا ہے۔ ویسے واقعات داستان میں بڑے ہی دلچسپ انداز سے بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کے بیان میں زبان و بیان کی حلاوت، اثر آفرینی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھیے، چونکہ بات یہ ہے کہ قصہ بڑا طویل ہوتا ہے اور قصے کی کامیابی کا انحصار قصے کے سننے والے پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی قصہ سنا رہا لیکن سننے والا اس میں دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کرے گا، تو پھر داستان کہنے کا مقصد بیکار ہو جائے گا، کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ان کے بیان میں زبان و بیان کافی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، تاکہ قصہ بیان کرنے والا اس انداز سے بیان کرے کہ ناقابل تسخیر فضا پیدا ہو جائے، اور جو محرومیوں کا دور تھا اس میں ذہنی تیوش اور قلبی سکون حاصل ہو۔ اصل میں داستان اس زمانے کی پیداوار ہے جب انسان جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں تھا، وہ کوہ قاف کی بات کرتا ہے، کوہ قاف کے پریوں کی، وہ کسی دور کے ملک کی بات کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں وہ دور کے ملک کا دورہ تو نہیں کیا تھا، جا کر دیکھا تو نہیں تھا، لیکن جب داستان گو کسی دور کے ملک کا تذکرہ کرتا ہے تو داستان سننے والا اتنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا ذہن جو دور کے شہروں کو دیکھنے کا تمنا کر رہا تھا وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کو اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور یہی دلچسپی پیدا کرنا جو ہے وہ داستان گو کا کمال ہوتا ہے۔ ایک تو قصہ طویل ہو،
دوسرا اس میں بہترین قصے شامل ہو جس میں حسن و عشق کی رنگینیاں ہوں، رزم و بزم کی باتیں ہوں اور مہیر العقل عقل کو حیران کرنے والی باتیں ہوں، جن ہو دیو ہو پری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انداز سے اس کو پیش کیا جائے کہ قارئین کو اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ داستان کی طوالت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ داستان کس طرح طویل ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دور ماضی میں ایک نواب صاحب تھے اور انہیں داستانیں سننے کا بڑا شوق تھا، بلکہ انہوں نے ایک خاص داستان گو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور وہ نواب صاحب کو جو ہے داستان سنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ داستان سنانے کے دوران نواب صاحب کو کچھ کام آ گیا، داستان گو کو کچھ کام آ گیا اور وہ بحالت مجبوری اس داستان کو ادھوری چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے شاگرد کو بلا کر کہا کہ بھئی میں تو کچھ اپنی مصروفیت کے سبب کسی اور شہر کو جا رہا ہوں۔ اب اس دور میں کسی اور شہر کو جانا آج کی طرح موٹر سائیکل، کار، بس، جہاز یہ سہولیات تو نہیں تھی۔ کسی اور شہر کو جانا یعنی ایک طویل سفر کر کر آنا، تو کئی دن بھی لگ جاتے تھے۔ لہٰذا جب مجھ کو آنے بہت لمبا وقفہ لگ جائے گا، آپ جو ہے داستان کے سلسلے کو بڑھائیے، نواب صاحب کو ایک کہانی سنائیے اور میں اپنے کام کو نپٹا کر آ جاتا ہوں۔ اب داستان یہ تھی کہ اس داستان میں شہزادے کی شادی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ شادی کی رسم انجام دی جا رہی تھی۔ ابھی نوشا گھر سے نہیں نکلے تھے، دلہن کا گھر سجا ہوا تھا، نوشا کا گھر سجا ہوا تھا، دھوم دھام سے تمام تقریبیں منائی جا رہی تھی۔ اب ایسی کیفیت میں یہاں تک داستان آئی تھی اور وہ داستان کو انہیں ذمہ داری دے کر چلا جاتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کئی مہینے یا ایک مہینے کا عرصے کے بعد وہ داستان کو واپس آتا ہے، شاگرد کو پوچھتا ہے کہ آپ داستان سنانے کے فریضے کو انجام دیں، جو ذمہ داری دیا آپ نے انجام دیا؟ بولے ہاں انجام دیا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، آپ نے ایک مہینہ مسلسل کہانی سنائی؟ بولے ہاں سنائی داستان۔ کہاں تک آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کہاں تک چھوڑا تھا کہ شادی کی تقاریبیں شروع ہو گئی تھی، تو میں نے دلہے کو سجایا، یعنی داستان میں دلہے کے سجنے کا تذکرہ اور سج کر دلہن کی یعنی نکاح کے لیے دلہن کے گھر تک آنے کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ دیکھیے طلباء و طالبات، یعنی ایک مہینے کے عرصے تک انہوں نے دلہے کے سج کر دلہن کے گھر تک آنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب بتائیے آپ میرے کو، ایک جیسے واقعات اس میں بیان کریں گے تو پھر بوریت تو ہونے والی، وہ تو نواب صاحب ہیں جوتے مار کے نکال دیں گے۔ لیکن یہاں داستان وہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک موضوع کو اتنے خوبصورت پیرائے میں ڈھال کر پیش کرتا ہے کہ اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی دلہے کے سجنے کا تذکرہ چلا کچھ دن تک، دلہن کی ماں کا، کبھی دلہے کے باپ کا، کبھی گھوڑوں کا، کبھی بارات کے حسن کا، کبھی باراتیوں کا تذکرہ۔ یہ تمام باتوں کو اس طرح خوشنما بنا کر اس داستان کو انہیں پیش کیا کہ ایک مہینے کا طویل عرصہ گزر گیا اور بوریت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اور یہی داستان کی بنیادی خوبی رہی ہے، اور داستان اس زمانے کی دین ہے جب انسان کئی چیزوں سے محروم تھا۔ آج کی طرح ٹیکنالوجی ترقی یافتہ دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی، انسان دور کی چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ سمندر کے آگے، پہاڑوں کے آگے، کسی اور دوسرے ممالک کی سیر کرنے سے محروم تھا۔ وہ تمام باتوں کو داستان کو اسی طرز سے پیش کرتا اور سننے والے کو قلبی سکون محسوس ہو جاتا۔ داستان کا ایک اہم وصف ہے رجائیت، ناآسودگی میں آسودگی پیدا کرنا اور محرومی کو نامحرومی میں تبدیل کرنا اور نامحرومی کو محرومی میں تبدیل کرنا۔ خواہشوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے انسان خوابوں کا سہارا لیتا ہے۔ اصلاً داستان بھی جو ہے
ख्वाबों की दुनिया का एक हिस्सा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिससे इंसान अपनी मुरादें पूरी कर लेता है और ख्वाबों की जन्नत में होता है। जब वो होता है, देखिए, जब इंसान किसी चीज़ को बग़ौर सुनता है, दिलचस्पी का मुज़ाहरा करता है, किसी चीज़ को बग़ौर मुताला करता पड़ता है, तो ऐसा महसूस होता है कि गोया वो जिस चीज़ का मुताला कर रहा है उस दुनिया में खो गया है। तो दास्तान भी बस वही है। अब दास्तान क्या होता है? दरअसल दास्तान का एक मरकज़ी किरदार होता था, और वो मरकज़ी किरदार उस दास्तान का हीरो कहलाता है। और वो हीरो भी मिसाली हीरो हुआ करता था, जिसमें हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, हमियत, गैरत, हुस्न व जमाल और आशिक मिजाजी कूड़ कूड़ कर भरी हुई होती थी, और वो नामुमकिनात को भी मुमकिनात कर दिखाने के काबिल होता था, और अपनी पूरी तवानाई के साथ दास्तान में जलवाफरोज़ होता था। और ज़्यादातर दास्तान का मरकज़ी किरदार कोई शहज़ादा ही हुआ करता था, कोई बादशाह हुआ करता था। दास्तान का जो कैनवस है, जिस पर कहानी बुनी जाती है, जिस पर कहानी पेश की जाती है, जो कहानी की वसत होती है, वो बहुत ही तवील होता है, बहुत वसी होता है दास्तान का कैनवस। जिस तरह दास्तान अपना सफ़र तय करती है, उसकी वसत में भी इजाफा ही होते रहता है। यानी एक क़िस्सा ख़त्म हुआ तो दास्तान ख़त्म, ऐसा नहीं, बल्कि क़िस्सा दर क़िस्सा जुड़ता ही जाता है। क़िस्से से क़िस्से पैदा होते हैं, हीरो के साथ उसके रफ़्क़ा जो होते हैं, उसके रफ़ीक, वो भी अपना अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। हर हीरो का एक दोस्त होता है, उसके वालिदैन होते हैं, उसके मैंने भी आपके सामने कहा कि अक्सर ये देखने में आया है कि दास्तानों के जो हीरो होते हैं वो शहज़ादे ही होते हैं, तो शहज़ादे के साथ वज़ीर होता है, उसका दोस्त होता है, उसके रिश्ते अहबाब होते हैं, और हर एक का अपना एक कैरेक्टर होता था। हाँ, और उस कैरेक्टर से जुड़ी एक कहानी होती थी, और इसी तरह ही कहानी तवालत अख्तियार करती जाती थी, और पूरी फ़िज़ा हमवार मुतनासिब होती है। हीरो के साथ मिसाली शहज़ादी भी होती थी, उसी की तमन्ना में वो कभी जंगलों में भटकते फिरता था, कभी मैदान जंग में नज़र आता था हीरोनी, यानी शहज़ादी को हासिल करने के लिए। हाँ, और वो शहज़ादी भी आम शहज़ादी नहीं होती थी, तकरीबन हर दास्तान में जो शहज़ादी बयान पेश की जाती है वो ज़ोहरा जबी होना तय होता है। वो भी अपना किरदार पूरी तरह अदा करती है, और मौका ब मौका अपने हुस्न पर नाज़ और इश्क का इजहार करते रहती है। हर दास्तान के, बल्कि यूँ कहूँ कि जितने अफसानवी अदब हैं, अफसानवी अदब के जितने असलाफ़ हैं, उन असलाफ़ के अज्ज़ा हैं, और वो तमाम जुज़ मिलकर ही जो है एक पूरी उसकी शक्ल बनती है। दास्तान के भी अज्ज़ा हैं, और वो अज्ज़ा जब मिलते हैं तभी वो दास्तान बनती है। उन अज्ज़ा को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम दूसरे प्रेग या दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे। बस आज के लिए इतना तो काफ़ी है कि आप समझ लीजिए कि दास्तान अफसानवी अदब की एक खूबसूरत तवील सिन्फ़ है और सबसे कदीम सिन्फ़ है। इंसान जब गारों में रहा करता था, जब उसके पास लिखने की सलाहियत मौजूद नहीं थी, वो जो कुछ भी माहौल में जो कुछ भी माहिरुल अक़ल वाक़ियात को देखता था, कभी तेज़ हवाओं का चलना, बिजलियों का कड़कना, अचानक किसी का मौत का हो जाना, या कभी वो शिकार को जाना और उसको खुशियाँ हासिल हो जाना, ऐसे जिन हालात में इंसान इब्तिदाई दौर में रहा था, उस इब्तिदाई दौर में दास्तान की सिर्फ वो अपने वाक़ियात को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करता था, और यहीं से दास्तान की इब्तिदा हुई। फिर होते होते ये दास्तान पहले तो बोलने का फ़न रहा, फिर बाद में लिखने का मिजाज आया, फिर दास्तानें लिखी भी गई और बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी गई हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू ज़ुबान व अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उर्दू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें उर्दू की बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी गई हैं। या मैं यूँ कहूँ
کہ یہ کالج کی بنیاد تو انگریزوں کو پڑھانے کے لیے رکھی گئی تھی اور پڑھانا انہیں اردو ہی تھا، اور اس کے سبب اردو زبان و ادب نے بہت ترقی کی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے اردو زبان و ادب کو بال و پر عطا ہوئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ جب انگریزوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں رہنا تو ہندوستانی زبان سیکھنا پڑے گا، ہندوستانی زبان سیکھنے کے لیے پھر اس نے اپنا ایک کالج بنایا، لیکن اس کالج میں پڑھانے کے لیے کیا تھا؟ اردو زبان ابھی مکمل ڈھلی نہیں تھی، ابتدائی دور میں مرحلے سے گزر رہی تھی، لہذا انہوں نے بہت سارے فارسی، سنسکرت زبان کی داستانوں کو اردو میں منتقل کیا، اور داستانوں کے لکھے جانے میں ایک اہم کردار فورٹ ولیم کالج کا رہا ہے۔ لیکن ہم کو اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ داستان کے اجزائی ترکیبی کیا ہوتے ہیں، کن کن اجزاء سے مل کر داستان بنتی ہے، اور کامیاب داستانیں کون سی کہلاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اردو سے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔